أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ آل عمران کی 8 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور یہ رکوع نمبر 17 کا ابتدائی حصہ ہے. تقریباً کم و بیش نصف اول ہے جس کی ابھی تلاوت کی جا چکی ہے. آیت نمبر 156 سے سلسلہ شروع ہو کر آیت نمبر 163 پر ختم ہوا اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے بعد جو حالات ہوئے ان پہ تبصرہ فرمایا. بڑا عملی تبصرہ ہے، بصیرت افروز ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بہت سے پیغام ہیں اور ایک لاہ عمل ہے جو امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کیا گیا. آپ کے ذہن میں غزوہ احد کے حالات ہوں گے جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی ایک چوٹی پر 50 کے قریب صحابہ کو نامزد فرمایا تھا جو بہترین تیر انداز تھے، نشانہ اچھا لگاتے تھے. ان سے یہ فرمایا تھا کہ ہر حال میں اس جگہ کو تم نہ چھوڑنا، یہ جنگی محاذ ہے، یہ بہت اہم فرنٹ ہے، اس کو خالی نہ کرنا، دشمن فائدہ اٹھائے گا. بڑی تاکید فرما کر آپ نے ان کو وہاں متعین فرمایا. جنگ کے حالات بھی عجیب و غریب تھے. جب مدینہ منورہ میں اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ سے مشرکین مکہ کا یہ 3000 کا قافلہ ہے جو مدینہ منورہ کی بستی پر حملہ کرنے کے غرض سے بہت قریب آ چکا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تھا. اس مشورے میں بیشتر نوجوان صحابہ کی رائے تھی
کہ ہم بستی سے باہر نکل کر ان سے مقابلہ کریں. کچھ صحابہ کی یہ رائے بھی تھی، لیکن زیادہ تر منافقین کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ ہی میں مقابلہ کیا جائے. یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی نے کھل کر کہا کہ دشمن کو ہماری گلیوں اور ہمارے آنگن تک آ جانے دیجیے، ہم تلواروں سے مقابلہ کریں گے، ہماری عورتیں اوپر سے پتھریں پھینکیں گی. اگرچہ کہ یہ مشورہ صحابہ کا بھی تھا، لیکن نیتوں میں بڑا فرق تھا. صحابہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری تعداد کم ہے، مقابلہ مشکل ہے، گلیوں میں ہم ان کو پھنسا کر وہاں پر ان کو سزا دے کر وہاں سے لوٹا دیں گے. منافقین یہ سوچ رہے تھے کہ دشمنوں کو ہمارے گھروں میں گھسنے کا موقع ملے گا، ہم تو گھر بند کر لیں گے، مسلمان پھنس جائیں گے، پٹ جائیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بعد جنگ کا لباس زیتن فرمایا، باہر تشریف لائے، جنگ کے لیے روانہ ہوئے. بیچ راستے سے 300 منافقین نے ساتھ چھوڑ دیا. صرف 700 مسلمان تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا. مسلمانوں کو بہت کامیابی ملی، غلبہ ملا. میدان احد سے انہوں نے دشمن کو دوڑا دیا، بہت دور تک بھگا دیا، اور نہ صرف ان کو بھگایا بلکہ ان کا تعاقب کیا، ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے. ایک چھوٹی سی فیصلے کی غلطی ہوئی. جو صحابہ 50 کے قریب جبل الرمات پر پہاڑ کی ایک چوٹی پر نامزد تھے، ان کی رائے ہو گئی کہ ہم اتر جائیں. یہ رائے ان کی نہیں ہونی چاہیے تھی. جو انہوں نے اجتہاد کیا، غور کیا، نتیجے پہ پہنچے کہ فتح ہو گئی ہے، کامیابی ہو گئی ہے، اور اس جگہ کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں. یہ اصل ایسا سوچنا ان کے حق میں نہ تھا. وہ اتر پڑے. حضرت عبداللہ ابن زبیر 10-12 ساتھیوں کے ساتھ ڈٹے رہے، منع کرتے رہے، کہا اللہ کے رسول جب تک اجازت نہ دیں اپنی جگہ نہ چھوڑو. لیکن بہرحال وہ اکثر و بیشتر لوگ اتر پڑے. اس میں سے ایکا دکا کی نیت یہ بھی رہی ہوگی کہ مال غنیمت ہے، اچھے گھوڑے پکڑ لو، تلوار پکڑ لو. بہر صورت یہ ان کا اتر پڑنا اور اس جگہ کو خالی چھوڑ دینا وہ خطرناک ثابت ہوا. اور یہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ پھر مکے کا لشکر پہاڑ کے پیچھے سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کا لمبا فاصلہ طے کر آیا اور مسلمانوں کی پیٹھ پر حملہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے، سواری سے گر پڑے. سارے حالات گزر چکے. اس کے بعد پھر دوسرے دن تدفین ہوئی. 2 صحابہ شہید ہوئے تھے 70 کے قریب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے. مدینہ منورہ میں حالات بہت ہی عجیب و غریب ہو گئے. منافقین جو 300 گھروں میں بیٹھے تھے وہ نکل پڑے، پروپیگنڈا کرنے لگے، شور کرنے لگے، اور انہوں نے سب سے زیادہ جس بات کو ایشو بنایا، یہاں تک کہ بعض مسلمان بھی تردد میں پڑ گئے، کنفیوز ہو گئے. وہ ایشو یہ تھا کہ جب ہم نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ باہر نہ نکلے تو آپ نے ہماری بات کیوں نہیں مانی؟ لہٰذا آپ وہ کہتے تھے کھلنا کہ جو بھی نقصان اٹھایا وہ آپ نے غلط فیصلے کی وجہ سے اٹھایا. نعوذ باللہ. بچوں کی رائے سن لی آپ نے، نوجوانوں کی رائے سن لی، ہماری رائے نہیں سنی. ہم نے آپ کو مشورہ دیا تھا مدینہ منورہ میں رہیے. اور جب لو لہجہ بگڑتا ہے بالخصوص منافقین کا تو بڑی بد تہذیبی سے بات کرتے ہیں. ابھی انشاءاللہ کچھ چیزیں آنے والی ہے آپ کی خدمت میں، اس وقت وضاحت رکھی جائے گی.
بگڑے ہوئے لہجے میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کیا ہوا؟ مروا ڈالا اپنے ساتھیوں کو لے جا کر، شہید کروا دیا، ہو گیا قصہ ختم۔ کون رہ گیا ان کا بال بچہ، ان کو پالنے والا، ان کی بیواؤں کو پالنے والا؟ سب یتیم ہو گئے، بے سہارا ہو گئے۔ ان حالات میں آپ سوچئے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کتنا صدمہ رہا ہوگا، اور صحابہ وہ بھی ایک پشیمانی محسوس کر رہے تھے، شرمندگی محسوس کر رہے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ سبھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات پر تبصرہ کیا، اور تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کفر کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، کافر ہیں، الذین کفروا، منافقین کے لیے اشاروں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کالذین کفروا، جو کفر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف جانا کفر ہے، کھلا کفر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لہذا کہا کہ دیکھو کالذین کفروا وقالوا، اور وہ کہہ پڑے، وہ کہہ رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وقالوا لاخوانہم، اپنے برادری کے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے ماحول میں یہ بات پھیلا رہے ہیں، ان ساتھیوں سے اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جنہوں نے سفر کیا تھا۔ عربی کے اعتبار سے ضربا فی الارض آئے تو مارنے پیٹنے کو کوئی تصور نہیں ہوتا۔ جو لوگ ابتدائی عربی پڑھتے ہیں تو وہ پھر بلا وجہ غلط سلط ترجمے کر دیتے ہیں۔ ضربا فی الارض جب کبھی آئے گا تو مفہوم ہوگا سفر کرنا۔ یہ ایک محاورہ ہے، انداز ہے بولنے کا، ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے، انگریزی میں بھی ہوتا ہے، اور دیگر زبانوں میں ہوتا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں چور کو ریڈ ہینڈڈ گرفتار کر لیا تو اس کے ہاتھ پہ لال پینٹ ہوتا ہے کیا؟ اس محاورے کے معنی ہوتے ہیں جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ آپ اردو میں کہتے ہیں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، تو ہاتھ تو اس کا رنگین نہیں رہتا، مفہوم یہ ہوتا ہے آن دا اسپاٹ پکڑ لیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ غور کیجئے، استعمالات بیسیوں نکل آئیں گے۔ عربی میں ہمیشہ ضربا فی الارض آئے تو آپ اس کا ترجمہ کیجئے سفر کرنا۔ اذا ضربوا فی الارض، جبکہ ان لوگوں نے زمین میں سفر کیا تھا، او کانوا غزا، اور وہ غزات تھے، غازی تھے۔ غازی کے معنی آپ جانتے ہیں غزوے میں حصہ لینا، اس جنگ میں حصہ لینا جس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو جن لوگوں نے غزوہ کیا تھا، جنگ میں شرکت کی تھی، سفر کر کے مدینہ منورہ سے باہر گئے تھے، ان کے بارے میں یہ اہل کفر تبصرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا، ہمارے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہتے تو نہ مرتے۔ لو کانوا عندنا ما ماتوا، یہ ہمارے ساتھ گھروں میں ہوتے، ہمارے ساتھ ہوتے، ہماری بات مانے ہوتے تو مرتے نہیں ہیں۔ میرا موت و حیات ان کے ہاتھ میں ہے۔ وما قتلوا، اور نہ یہ قتل کیے جاتے، جیسے ہم 300 گھروں میں بیٹھے رہے، سیف رہے، ہم کو کچھ نہیں ہوا، ایسے ہی یہ جو بیچارے 70 مارے گئے، انہوں نے تو یہی لفظ استعمال کیا، ہم تو شہید کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کہ ان کی شہادت کی گواہی دی بلکہ برزخی حیات کی گواہی دی اللہ تعالیٰ نے۔ آگے اسی صورت میں انشاءاللہ چند ایک آیتوں کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ راہ خدا میں جو مر گئے کو میت نہ سمجھو، مردہ نہ سمجھو، بقید حیات ہے۔ اور کیا کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اکرام کا، اعزاز کا معاملہ فرما رہا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ تو یہ کہتے تھے قتل ہو گئے، مارے گئے، مار ڈالا گیا، مرڈر ہو گیا ان کا۔ کیوں؟ دل میں اسلام نہیں ہے نا، نفاق ہے، اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، اسلام ظاہر کر رہے ہیں، دل میں کفر ہے، اور دل میں یہودی ہے، حقیقت میں کافر ہے۔
بس حالات دیکھ کر کنٹرول مسلمانوں کا ہے تو اپنا بھی نام مسلمانوں میں لکھا دو. یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، مسلمانوں کے الفاظ نہیں. ان کے الفاظ یہ ہے ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. لیکن فرمایا کہ یہ تم تصور کر لو، سوچ لو. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہی شہادت کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ان منافقین کے لیے حسرت بنا دے گا. حسرت جب دیکھیں گے کہ یہ شہداء پورے اعزاز کے ساتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور جب دیکھیں گے کہ ان شہداء کا استقبال ہو رہا ہے، اور جب یہ دیکھیں گے کہ ان منافقین کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، تو جب حسرت ہوگی، افسوس کریں گے. اور جب ان کو احساس ہوگا، جب ان کو احساس ہوگا شہادت کس کو کہتے ہیں، جب ان کو احساس ہوگا راہ خدا میں جان نچھاور کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، جب ان کو احساس ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر مر مٹنا یہ فنا نہیں ہے، بقا ہے، اس وقت ان کو محسوس ہوگا. لیکن حسرت کوئی اس کا متبادل نہیں ہوگا نا، کوئی اور تو بدل نہیں ہوگا، لازمی بات ہے. حسرت افسوس کرتے رہ جائیں گے. لیجعل اللہ ذلک، تاکہ اللہ تعالیٰ اس شہادت کو بنا دے حسرتاً فی قلوبہم، ان منافقین کے دل میں حسرت کا سامان. واللہ یحیی و یمیت، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے بندو اس حقیقت کو سمجھو. قلعہ بند کر کے بیٹھے رہو گے تب بھی موت آئے گی، اور آخری درجے کا ترقی یافتہ ہاسپٹل کے آئی سی یو میں رہو گے تب بھی موت آئے گی. موت کو نہیں روک سکتے، موت جہاں آنا ہے آ کے رہے گی. اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت بھی مقدر فرمایا ہے، مقام بھی مقدر فرمایا. دونوں چیزیں مقدر ہیں، لہذا اس سے راہ فرار نہیں اختیار کیا جا سکتا. ارشاد فرمایا کہ دیکھو واللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت سے دوچار کرتا ہے. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا لیا جاتا ہے، اور اس کے بالکل برخلاف بعض انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ اگلا قدم میں جو رکھ رہا ہوں وہ موت کی طرف رکھ رہا ہوں. ابھی آپ کو یاد ہوگا یہ جو اڑیسہ میں ٹرین حادثہ ہوا تھا، 6 افراد پوری ایک فیملی وہ شکر پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، اہل کفر تھے، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، لیکن جو بھی ہو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ این موقع پر کی گاڑی چھوٹی تھی، ورنہ کے بھی تھوڑے ٹکڑے ہو گئے ہوتے. وہ ان کو اگر اہل ایمان ہوتے تو یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہماری زندگی مقدر کی تھی، حیات مقدر تھی، ابھی موت نہیں لکھی تھی، اسی لیے اللہ نے ہماری ٹرین مس کرا دی. یہی ہے ایمان و کفر کا فرق. لہذا موت کے منہ میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، اور آدمی گھر میں اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے، تقریب ہوتی رہتی، ابھی ہنس رہے تھے، ابھی بات کر رہے تھے، ابھی یہ کہہ رہے تھے. آپ نے سنے ہوں گے جملے دیکھتے دیکھتے، لیکن صبح کا انتظام کرتا ہے رات میں، لیکن بیدار نہیں ہو پاتا ہے. کتنی مرتبہ سے حادثے ہوتے ہیں. موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. لہذا یہ نہ سمجھو کہ یہ افواہوں کا پھیلانا، یہ نہ سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر دینا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر گرد و غبار پڑی رہے گی، کوئی واقف نہیں ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہاری سازشوں مکاریوں کو، سزا ملے گی. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر راہ خدا میں تم قتل کر دیے جاؤ، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، اگر تم شہید کر دیے جاؤ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور متم یا تبعی موت آئے، ہر دو صورتوں میں یاد رکھو سب سے اہم چیز ہے تمہارا ٹارگٹ جو ہونا چاہیے، تمہارا مطمع نظر جو ہونا چاہیے، اور مومن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے مغفرت کا سامان، گناہوں کی بخشش، گناہوں پر پردہ ڈال دینا، معافی کا معاملہ فرمانا، کرم کا معاملہ فرمانا. یہ پہلا اسٹیپ ہے. پہلا قدم یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پردہ ڈال دے.
ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ کا حساب لینے پر آ جائے تو برباد ہو جائے گا انسان، ہلاک ہو جائے گا، کہیں کا نہیں رہ جائے گا. بس اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے. اور یہاں تک کہ میدان حشر میں جب کہ انسان کھڑا ہوگا تو اس کے اسلاف بھی ہوں گے، بڑے اس کے جو تھے پچھلی جنریشن، اور اس کے اخلاف بھی ہوں گے بعد والی جنریشن، آل اولاد، بیٹے پوتے پوتیاں سب. اب آپ سوچئے اس وقت اگر جرائم کھول کھول کر بیان کیے جائے، موصوف نے یہ کیا تھا، موصوف نے یہ کیا تھا، تو سوائے ذلت کے اس کے حصے میں کیا چیز آئے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ جب پردہ ڈال دے گا تو انسان جنت بھی جائے گا تو سینہ پھلا کے جائے گا، حالانکہ اس کو معلوم رہے گا کہ کتنے گناہوں کو معاف کیا گیا. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے وہ رحمتن، اب اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے جنت مقدر کر دے. سراسر رحمت ہے جنت. یاد رکھیے انسان کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں بڑا تیس مار خواہ ہوں، جنت میرا آبائی حق ہے، مل کے رہنا چاہیے. ہرگز نہیں. یہ بس اللہ کا ایک فضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ اس کے بعد پھر کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی بھی جنت اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا. یہ تم غلط فہمی غرور تکبر میں نہ رہو، بڑا متقی ہو، نیک ہو، جنت تو میرا حق ہے، مل کے رہے گا. اور تو یہیں سے میں پیشگی رجسٹری کرا کے جا رہا ہوں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اعمال بہت حقیر ہیں، ہمارے اعمال بہت ہی نکمے قسم کے، ناقص قسم کے. نیتیں کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. فرمایا دیکھو تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک صحابی نے پوچھا برجستہ ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکاری جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا، میرا ذکر یہاں نہیں ہونا چاہیے، میں تو معصوم من الخطا افضل الرسل. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی اور لیگل جواب دینے کے بجائے تربیتی جواب دیا. کہا ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا مگر اللہ کی رحمت مجھ پر چھا جائے، بس اللہ کی رحمت مجھے آغوش میں لے لے. الا ان تغمدنی رحمت اللہ، حدیث صحیح ہے، اللہ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لے تبھی میں جنت میں جا سکوں گا. لہذا فرمایا دیکھو یہ اللہ کی رحمت ہے، اپنا حق نہ سمجھو. جو لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں وہ بڑا اپنی دینداری کا غرور ہو جاتا ہے، پھر ان کا عالم یہ ہو جاتا ہے وہ ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے وہ اپنے زمانے کے نبی اور رسول ہے. نعوذ باللہ. انسان کو کبھی اپنی دینداری پر غرور نہیں ہونا چاہیے. دینداری ریجیکٹ ہو جائے تو گئے، کچھ نہیں، دنیا سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور وہاں بھی قابل قبول نہیں رہی دینداری. دینداری کے ساتھ انکساری ہونی چاہیے، اور وہی چیز آگے آ رہی ہے. لہذا فرمایا کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤ یا خاتمہ بالخیر ہو، امراض سے ہو، حادثے اس سے ہو، طبعی موت ہو، لیکن اسلام پر ہو، اللہ کے دین پر ہو، تو پہلی چیز تو ہے مغفرۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے گناہوں کا پردہ پڑ جانا. اور دوسری چیز ہے ورحمت، اللہ کی جانب سے جنت کی رحمت مل جانا. خیر مما یجمعون، جو کچھ سیونگ کر رہے ہو دنیا میں وہ سب سے بہتر ہے. جتنا جمع کر رہے ہو، عہدوں کی شکل میں، پلاٹس کی شکل میں، دولت کی شکل میں، یہاں تک کہ نیک نامی کی شکل میں، جو بھی جمع کر رہے ہو سب سے بہتر ہے مغفرت و جنت، اس کا کوئی بدل نہیں. وَلَا يُمُتُّ وَقُتِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، چاہے طبعی موت ہو تمہاری یا تم شہید کر دیے جاؤ، بہر صورت اللہ کے دربار میں لوٹ کر جانا ہے. تو پھر غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کے لیے کیا مسئلہ ہے، کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تم کو بھی کہاں جیا عبداللہ بن ابی بن سلول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی موت ہو گئی. کون سی ایسی 300-400 سالہ زندگی اس کو ملی؟ سب کو مرنا ہے، سب مرتے چلے گئے. لہذا فرمایا کہ دیکھو طبعی موت ہو یا شہادت ہو، ہر صورت میں لوٹ کے تو اللہ تعالیٰ کی جانب جانا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا، بدتمیزی،
آج کے پیر اپنے مرید سے اتنی بدتمیزی نہیں سنتے ہیں جتنی بدتمیزی اور گستاخی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحمل فرما رہے تھے. آج کا ایک پیر معمولی بلکہ اور آپ اجازت دیتے ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں جعلی پیر, اوریجنل بھی نہیں, دکھاوے گا پیر بھی نہیں سنتا, مجلس میں سے گردن مار کے اٹھا کے اس کو نکال دیا جائے گا. پیر کے حضرت کے خلاف بولا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منافقین کو تحمل فرما رہے تھے, مکہ مکرمہ میں آپ نے مشرکین اور ان کی ایذا رسانی کو جو برداشت فرما, اور مدینہ منورہ میں قرآن مجید میرے سامنے کھلا ہوا ہے, ورنہ مجھے ایک لفظ استعمال کرنا جی چاہ رہا ہے کہ ان کے کمینے پن کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرما, کون سی بدتمیزی تھی جو انہوں نے نہیں کی, لیکن تحمل برداشت کرنا. تو بعض جو نیک دل صحابہ ہوتے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول ان کو پابند کریں, ان کی زبان بند کریں, کچھ سزا دیں, کچھ کریں, اعلان کر دیں کہ اسلام سے خارج ہے. کچھ نہ کیا جائے, بولتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, آخری دم تک یہ ستاتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب دیتے ہیں. جواب یہ ہوگا کہ دیکھو اگر ان کو سزا دی جائے یا ان میں سے کسی کو قتل کر ڈالا جائے تو لوگ یہ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو بھی مارتے ہیں, لہذا برداشت کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی, تحمل, یہ برداشت, یہ قوت برداشت تھی کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا, جسمانی تکلیف پہنچائی, بد اخلاقی کی, وہ لوٹ لوٹ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آتے رہے, غلام بنتے رہے, اسلام قبول کرتے رہے. اور اخیر میں ہم جانتے ہیں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو وہی ہندا جس کا تذکرہ گزشتہ کر چکا ہوں میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کر چبانے کی کوشش کی تھی, اگل دی, کھا نہیں سکی. کون انسان کا کلیجہ کھا سکے گا؟ وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئی فتح مکہ پر, اور نظر پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, اسلام قبول کیا, بلکہ اس نے بیعت کی. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں اس کا اشارہ بھی فرمایا. لہذا بڑے بڑے مخالفین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی, اور کون سا لفظ استعمال کیا جائے, اعلیٰ ترین اخلاق سے متاثر ہو کر رہے. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہے اے رسول جو آپ کو عطا کی گئی. لِنْتَ لَهُمْ کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. لانا یلینوں سے لینتا بنتا ہے, اس کو عربی میں تعلیل کا قاعدہ کہتے ہیں. واو اور یا ایسے موقعوں پر ثابت کر دی جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بس محض رحمت خداوندی ہے جو آپ کے قلب اطہر میں بھر دی گئی ہے, بھاری مقدار میں رحمت للعالمین بنا دیے گئے. آپ لنت لہم کہ آپ منافقین کے لیے نرم ہے, مومنین کے لیے بھی نرم. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا واخفض جناحک للمؤمنین, مومنوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ یہ کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کے لیے اپنے بازو اور اپنے پاؤں کو نرم کر کے اس میں اپنے بچوں کو سما لیتا ہے, ہواؤں سے بچاتا ہے, گرمی سے بچاتا ہے, دشمن سے بچاتا ہے, بارش سے بچاتا ہے, وہ کیفیت آپ دیکھیے پرندوں کی. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مومنین کے لیے ویسے ہی ہے, سایہ ہے, سایہ عاطفت ہے, رحمت ہی رحمت ہے. یہاں چونکہ مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے تو تمام منافقین کا ذکر ہو رہا ہے, اسی لیے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے رسول آپ جو نرمی برت رہے ہیں وہ نرمی دراصل کوئی مزاج کی کمزوری نہیں ہے جو اس وقت کے مسلمانوں کو احساس ہو رہا تھا کہ اتنا کیوں دبنا ہے, کیوں ان کو سزا نہ دی جائے, کیوں ان پہ کنٹرول نہ کیا جائے. تو یہ کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے, نعوذ باللہ, یہ وہ رحمتیں ہیں جو پروردگار عالم نے آپ کے دل میں ڈال دی. اتنی
دل کی نرمی، اخلاق کی نرمی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ترش روح ہوتے، فَظًّا کا ترجمہ ہوتا ہے سخت گفتگو کرنے والا، سامنے والے کو چھڑکنا، جس کو ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، اور موجودہ دور میں جس کو ہم ایک آرٹ سمجھتے ہیں، فن، وہاں سلیقہ ہے، بولتی بند کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سراسر اس کے خلاف تھا. نرمی، محبت، بہت نرم بات فرماتے تھے. آپ کے الفاظ میں سختی نہیں ہوتی تھی، ڈانٹتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کی پیشنگوئی پچھلی کتابوں میں تھی، اس میں یہ وضاحت تھی کہ وہ بڑے نرم گفتگو کے ہوں گے، بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں ہوں گے. وہ علامتوں میں پہلے ہی سے تذکرہ تھا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں بھی بہت نرم، غلیظ القلب، اور دل کے بھی بہت نرم. غلیظ القلب کہتے ہیں سخت دل، اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو اے رسول، اگر آپ گفتگو میں سخت گفتگو کرنے والے ہوتے اور آپ دل کے بڑے سخت ہوتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگ اسلام کے قریب پروانوں کی طرح نہیں آتے. اسلام کی شمع پہ جو پروانوں کی طرح لوگ گر رہے ہیں نا، یہ کیفیت نہیں ہوتی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مزاج میں نرمی عنایت فرمائی تھی، اس نرمی کا عالم یہ کہ آج بھی بہت سے اسلام دشمن انڈیا میں بیٹھے بغبغ کرنے والے، لیکن جب سیرت پڑھتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ جو نرمی کا معاملہ تھا، عفو درگزری کا معاملہ تھا، پہلو تہی جو فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے. اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ ابو جہل، جس نے سب سے زیادہ، یا آپ یوں کہہ لیجیے سب سے زیادہ اگر نبی کہے تو بڑے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن وہ تو تھا، یہ تو طے ہے. ان بڑے دشمنوں میں سے تھا جو مکہ مکرمہ میں بہت پریشان کر رہے تھے. وہ ابو جہل کا بیٹا جب اسلام قبول کر کے آنے کی اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں صحابہ کو کہتے ہیں، دیکھو اکرمہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، ابو جہل کا تذکرہ نہ کرنا. کسی مردے کے برے تذکرے سے مردے کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کے زندہ رشتہ دار کو تکلیف ہوتی. لہٰذا تم لوگ خاموش رہنا، ابو جہل پہ تبصرہ نہ کرنا. آج اگر کوئی ہوتا تو لازمی بات ہے تاریخ یاد دلاتے نا، آپ اپنی حقیقت یاد رکھیے. آپ کے ابا بہت ستائے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ زیادہ بولنے کی کوشش نہ کیجیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل کا کوئی ذکر بھی نہ کرے جب یہ مجلس میں سامان ہوگا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو عفو درگزری کا تھا، جرم پہ پردہ ڈال دینا، معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، دل سے صاف کر دینا اس کے جرم کو، دل میں بھی جذبہ نہ رہنا کہ بعد میں دیکھ لو گا. یہ کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، گفتگو میں اگر آپ کے سختی ہوتی، غلیظ القلب، اور دل کے آپ سخت ہوتے، لا فضوا من حولک، تو آپ کے اطراف میں جو مجمع اکٹھا ہوا ہے نا وہ چھڑ گیا ہوتا، چلے گئے ہوتے سب گھروں کو، ڈانٹ ڈپٹ سن کر سب گھروں کو نکل گئے ہوتے، آپ کے قریب کوئی نہ رہتے. لیکن تاریخ جانتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایسی تھی، دیوانہ وار لوگ آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں ایک شمع کی حیثیت سے علم کا نور لوگوں کے اندر پھیلایا کرتے تھے. یہ کیفیت آپ دیکھیے سیرت کی کتابوں میں کیسے کیسے واقعات ہوتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کیا، نماز میں شریک ہو گیا تو ایک پڑوسی صحابی نے چھینک دیا نماز میں، تو میں نے زور سے ان کو دعائیں دینی شروع کر دیا، یا رحمکم اللہ، یہدیکم اللہ، اللہ ٹھیک ٹھاک رکھے تم کو، نزلے سے بچائے، زکام سے بچائے، نماز میں. اور صحابہ ہاتھ مار رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں پریشان ہوں، میں تو دعا دے رہا ہوں، لوگ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا کہ جب سلام پھیرا تو سب گھورنے لگے مجھے چاروں طرف سے.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور بڑی شفقت سے میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا دیکھو یہ نماز جو ہے نا اس میں ان هذه الصلاۃ تحلیل و تسبیح و قراءۃ للقرآن، اس میں بس حمد و ثنا ہے اور تلاوت ہے، اللہ کی تعریف ہے، تکبیر ہے، تسلیم ہے، یہ چیزیں ہیں، باہر کے الفاظ دعائیا گفتگو کے نہ داخل کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے کہ کسی بڑی ذہنی کوفت سے آزاد کر دیا گیا ہو، دلی اطمینان۔ یہی نہیں، اس سے بڑھ کر واقعہ ہوا، اس سے بڑا واقعہ ہوا، بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک صاحب بیچارے آئے، اسلام قبول کیے ہوئے تھے، نماز شروع ہوئی اور ان کو ضرورت محسوس ہونے لگی۔ مسجد ایسی نہیں تھی جس میں کہ ماربل بچھا ہوا ہو، فرش ہو، ٹائلس ہو، ریتی کو بچھا دیا گیا تھا، ریتی مسطح کر دی گئی تھی اور ریتی کے اوپر صحابہ نماز پڑھتے تھے، ریتی کا فرش تھا۔ لہذا وہ صاحب یہ سمجھے کہ استنجا ایک کونے میں کر لوں گا تو پیشاب بیٹھ جائے گا زمین میں۔ اب انہوں نے ضرورت شدت کی تھی، وہ آرام سے ایک مسجد کے کونے میں، مسجد نبوی کا واقعہ ہے یہ، ایک کونے میں بیٹھ کے فارغ ہوئے، دوڑے لوگ، کوئی مارنے کے لیے، کوئی پیچھے سے کھینچنے کے لیے، حضور نے کہا رکو، تم لوگ رک جاؤ۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاکی کے لیے بنایا گیا، اس کو ناپاک نہیں کرتے، اگر کبھی کوئی یہ خطا کر جائے تو 3 ڈول پانی لاؤ اور پانی سے دھو کے اس کو صاف کرو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو ڈانٹا، نہ سرزنش کی، نہ مسجد سے باہر نکالا، نرمی ہی نرمی۔ سب سے بڑی گواہی تو حضرت انس کی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے خدمت کی اور میں لڑکا سا تھا۔ بچپن میں آدمی بہت ذمہ دار نہیں ہوتا ہے نا، لڑکپن میں انسان کے اندر بہت ساری لاپرواہی ہوتی ہے، بے خیالی ہوتی ہے، بھول جاتا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال لڑکپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن مارنا تو دور کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں کیا، کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کی خدمت آپ سوچئے، ایک دن شاید ایسا ہمارا نہ گزرے کہ ہم اپنے ماتحتوں کو نہ ڈانٹے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، اور فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نرمی سے محروم ہو گیا خیر سے محروم ہے، فرمایا میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، سارے خیر سے وہ محروم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی پہ وہ دیتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جس چیز میں، جس کام میں نرمی ہے تو پھر اس کے اندر ترقی ہے، زینت ہے، اللہ زانو ارشاد فرمایا، اور جہاں سختی ہے، شدت ہے، اللہ شانہ ہو تو ابتر ہوتی ہے، گر جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے چیزیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، جو خلاصہ ہے دراصل کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت ہی رحمت۔ پتہ نہیں کیوں یہ مسلمانوں میں سے نکل گیا، عام مسلمان تو عام مسلمان۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جو اپنے آپ کو تربیتی، دعوتی، اسلامی تحریکوں سے وابستہ کرتے ہیں، آستین چڑھا چڑھا کے لڑتے رہتے ہیں۔ جب دین کا کام اعلیٰ منہجی نبوہ نہیں ہے تو پھر دوسری چیزوں میں ہم کیا توقع رکھے، سوچیے۔ لوگ آج سختی کو، اپنے لب و لہجے کی سختی کو، ڈانٹ پھٹکار کو، دھتکار کو، آج کل لوگ ایک اچھی صفت سمجھنے لگے، شعار سمجھنے لگے، اپنی خصوصیت، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بے برکتی کا سبب ہے وہ۔ اسی لیے برکت نہیں ہو رہی نا ہمارے تربیتی کاموں میں، ہماری اسلامی کوششوں میں وہ رزلٹ نہیں آ رہا جو صحابہ کی کوششوں کا رزلٹ تھا۔ وہ تو ملک کو بدل دیتے تھے 2-2.5 سال میں، اور ہم اپنے کنبے کو نہیں بدل پا رہے ہیں۔ نرمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی نرمی، دل کی نرمی، اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اب لوگ کہیں گے وہ ہمارا نیچر، بائی نیچر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔
تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. یہی بائی نیچر جو مسجد میں آ کر ادھم مچاتے ہیں، ایک عالم یہ ہوتا ہے سرکاری محکموں میں جاتے تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں. وہاں نیچر کہاں گیا؟ وہاں آستین چلا کی کیوں نہیں لڑتے؟ وہاں کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا مزاج کا مسئلہ ہے. اپنا مزاج بنا رکھے ہیں، نرمی کو اپنائیے. یہ نبوی سانچہ ہے، اس میں ہم اپنے اخلاق کو ڈھال دیں. یہ نبوی سانچہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا جو طے کر دیا وہ یہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کام کرنا. اور عجیب و غریب واقعہ ایک تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ مامون بادشاہ تھے، عباسی بادشاہوں کا آپ کو معلوم نہیں ہے، جن کو اقتدار مل جاتا ہے تو کیا غرور ہوتا ہے، کیا تکبر ہوتا ہے. آج کل جو 5 سال کے لیے ووٹ لے کر جیت کے آتے ہیں ان کی ذہنیتیں بدل جاتی ہیں، اپنے آپ کو شہنشاہ عالم سمجھنے لگتے ہیں. تو جو پہلے حکمران ہوتے تھے اور جو جنگی طاقتوں کی بنیاد پہ حکومت کرتے تھے وہ تو ان کا دماغ ساتویں آسمان پہ رہتا تھا. لہذا تھے اچھے مسلمان بادشاہ، ان کی خدمت کرتے تھے. لیکن بہرحال بادشاہت کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملوک العزوزن فرمایا، دانت کاٹنے والے بادشاہ، ظالم فرمایا. عزا کے معنی ہوتے ہیں دانت کترنا، خود چوسنے والے ہوتے ہی. لہذا مامون صاحب ایک صاحب سے ناراض ہو گئے. ایک سیدھے سادھے صاحب تھے، ان کی کوئی غلطی ہوئی ہوگی، بدگمانی ہوئی ہوگی، کہا ان کو قتل کرنا، خدا کی قسم اس کو قتل کرنا ہے. واللہ لأقتلنک انہوں نے کہا. اب اس کے بعد وہ صاحب کی حاضری ہوئی، پکڑ کے لائے گئے. بڑی نرمی سے انہوں نے گفتگو کی اور تحمل کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، نرم گفتگو کی. بہت ہی افہام و تفہیم کا معاملہ. تو مامون کو پچھتاوا ہوا اور اس نے کہا کہ میں قسم کھا رکھا ہوں کہ تجھ کو قتل کروں گا، اگر میں قسم نہ کھاتا تو تم کو معاف کر دیتا. تو قسم ہے تو قسم تو پوری کرنی. تو انہوں نے بڑی نرمی کے ساتھ کہا کہ دیکھیے بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ قسم توڑنے والے اٹھیں یہ ہلکا جرم ہے قاتل اٹھنے کے مقابلے میں. قاتل کی حیثیت سے اٹھیں گے بڑا جرم رہے گا. قسم توڑنے والا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کہا جاؤ اس کو معاف کرو. نرم گفتگو سے انسان سچویشن کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، حقیقت ہے. لہذا سختی کے اوپر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سختی کے اوپر انسان اپنے آپ کو اصول مثلا 30 بار کا نہ سمجھے، نرمی اپنانے کی کوشش کرے. لہذا فرمایا کہ یہ جو ان کے تفسیریں ہیں، بدگوئی ہے، عجیب عجیب باتیں پھیلا رہے ہیں اور کیا کیا باتیں کہہ رہے ہیں، ابھی اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. ایسے ماحول میں اے نبی آپ نرمی کے ساتھ رہیے. فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیجیے، درگزر کریے، جو کرنا ہے کرنے دیجیے، وہ خود دیکھے. میدان حشر میں ان کو خود پتہ چل جائے. واستغفر لہم، صرف معاف کر دینا بھی کافی تھا، لیکن ایک قدم اور آگے بڑھ کر فرمایا آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے. جب دعائے مغفرت کوئی کسی کے لیے کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو معاف کرے، تو سننے والے کے دل کو بھی تسلی ہوتی ہے کہ ان کا دل میرے سلسلے میں بڑا صاف ہے، تبھی تو دعا دے رہے ہیں، ورنہ دعا نہیں دیتا ہے نا آدمی. لہذا واستغفر لہم، اور تیسرے مرحلے میں وہ فرمایا وشاورہم فی الامر، کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ ان کو مشورے میں شریک کیجیے. مشورہ، ایک بات تو یہ کہ مشورے میں دل کھول کے لوگوں کو بلانا چاہیے. اپنے مخالفین کو بھی آپ موقع دیجیے. کبھی کبھی وہ کام کی بات کر جاتے ہیں. ہمیشہ مریدین سے مشورہ لیں گے نا تو وہ ویسے ہی نیا ڈوبیں گے جیسے نیا ہمارے حکومتوں کی ڈبو دی گئی اطراف و اکناف کے خوشامدیوں نے. بیچارہ صدام حسین مرنے جا رہا ہے لیکن سبھی لوگوں میں کوئی آ نہیں سکتا، آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. آخر مار ڈالا بیچارے کو. یہ خوشامدی جو ہوتے ہیں قریبی حلقہ اطراف کا، ان سے باہر نکلنا چاہیے، ان کے دائرے سے باہر نکل کے مخالفین میں جانا چاہیے. مخالفین آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کا کیا رویہ. ارے مخالفین نہیں تو نہیں، کم سے کم جو غیر جانبدار لوگ ہیں ان تک تو پہنچ کر ہم معلوم کریں کہ معاملہ کیا ہے. لہذا فرمایا کہ آپ ان کو مشورے میں شامل کیجئے.
ہاں مشورہ ہو جانے کے بعد اے رسول آپ کا ڈیسیشن فائنل ہوگا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کے بعد کسی کو کوئی تبصرہ کرنے کا حق نہیں ہوگا کہ ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا تھا، نکل پڑے، نقصان ہوا، نعوذ باللہ۔ جب آپ مشورہ کر لیں تو پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، رسول آپ فیصلہ کر لیں، اللہ پہ بھروسہ کیجیے، آگے بڑھیے۔ نقصان ہونا ہے نقصان ہوگا، فائدہ ہونا ہے فائدہ ہوگا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ جو ہتھیار پہ بھروسہ کرتا ہے، تدبیر پہ بھروسہ کرتا ہے، جو ساتھیوں پہ بھروسہ کرتا ہے، جو ڈیفنس پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ اس کا معاملہ یہ کہ اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ بھروسہ اللہ پہ کرو، مشورہ لو، تدبیر کرو، تحقیق کرو، پلان بناؤ، لیکن یاد رکھو بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، کام بنائے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری نصرت کرے گا۔ یہاں بھی ارشاد فرمایا إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ تم کو بے سہارا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد پائے گا؟ سوچ لو، مدد اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کا لا کے عمل یہ ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر، یقین۔ اور جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہاں سے کام بنا دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا، جہاں سے بندہ سوچا نہیں ہوگا، وہاں سے کام کرتا چلا جائے گا۔ یہ تربیت ہو گئی، پہلے ایمان کو لاہیبل دیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات اور ارشاد فرماتا ہے جو ان منافقین نے تبصرہ کیا، ان کے تبصرے پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، سنی کو انسنی فرما دیا، اوائڈ، تبصرہ ہی نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بھی بہت بڑا ظرف ہونا پڑتا ہے اس کے لیے، بہت بڑا دل کہ آدمی اپنے مخالف کے تبصروں پر، ان کے پروپیگنڈے پر کوئی ری ایکشن کا اظہار ہی نہ کرے، خاموشی سے اپنا کام کرے، لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، لہذا انہوں نے ایک پروپیگنڈے میں ایک پرانی بات گھسیٹ کے لیا ہے۔ پرانی بات گھسیٹ کے کیا لیا ہے کہ غزوہ بدر میں جو سامان جمع ہوئے تھے اس میں ایک شال غائب تھی، چادر، شال جو شانے پہ رکھی جاتی ہے وہ غائب تھی، بات آئی گئی ہو گئی تھی، کون اٹھا لیا تھا پتا نہیں، دشمن ہی لے کے چلا گیا تھا، کوئی منافق چرا لیا تھا۔ اتنی اہمیت اس کی اس لیے نہیں تھی کہ مہنگی چیز نہیں تھی وہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر دی تھی اور فرمایا تھا جو سوئی اور دھاگا بھی مال غنیمت سے چرائے گا تو قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہوگا، فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا تھا کہ سوئی اور دھاگا وہ تم کو ملا ہو اور بیت المال میں تم نے جمع نہ کیا ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا جواب دینا ہوگا۔ فکری تربیت کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بات آئی گئی ہو گئی۔ اب جب دیکھیے باڈی کمزور ہو جاتی ہے نا تو کورونا کا بھی اٹیک ہوتا ہے، باڈی کمزور ہو جاتی ہے زکام بھی جلدی ہوتا ہے، باڈی جب کمزور ہو جاتی ہے تو ایسے موقع پہ ڈینگو کا بھی اٹیک ہوتا ہے، بخار بھی جلدی جلدی آتا ہے، بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر اندر سے باڈی مضبوط ہے، آپ کا ڈیفنس اندر سے امیونٹی مضبوط ہے تو بیماریاں آتی اوپر سے چلی جاتی ہے۔ اب چونکہ پیر اکھڑ گئے تھے مسلمانوں کے، چوٹ لگ گئی تھی، سراسیمگی پھیل گئی، افواہیں ہیں، منافقین افواہوں کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، تو اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی لوگوں نے بدتمیزی کی، جس کے بارے میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان گستاخیوں کو تحمل فرمایا جن کی ادنا شکل بھی ہو تو ہمارے یہاں مار مار کے نکال دیں۔ مسجد میں آپ پہ کوئی اگر یہ الزام لگا دے تو آپ اس کے گرے وہاں پکڑ لیں، سمجھ پیش کر کیسا بولا تو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل وما كان لنبي ان يغل، نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بددیانتی کرے۔ غلول کہتے ہیں، غلہ کہتے ہیں دراصل
مال میں خیانت کرنا. اور یہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کی تردید فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اپنے گھر میں رکھ لی تھی. نعوذ باللہ، منافقین نے الزام لگایا. 1 سال بعد الزام لگا رہے ہیں وہ جو چادر بھی گم ہوئی تھی نا، وہ چادر بھی لگتا ہے یہی رکھ لیے ہوں گے. نعوذ باللہ. جو الزام مکے کا جانی کٹر دشمن نہیں لگا سکا، صادق امین کہتا رہا، وہ ان منافقین نے لگا. اسی لیے میں ایک سخت لفظ استعمال کیا معافی چاہتے ہوئے. جو لفظ میں استعمال کیا، اتنے یاد رکھیں کہ منافق اور منافق کے جو جراثیم جن لوگوں کے اندر ہوتے ہیں اتنے کمزور گھٹیا درجے کے لوگ ہوتے ہیں کہ اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. آگے چل کے انہوں نے کیا کیا، ام المومنین کے ساتھ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں انہوں نے کیا نہیں کیا. آپ سوچئے ان کی بدتمیزیاں کتنی رہی. لہذا فرمایا کہ وما کان لنبی، نبی کے لیے سزاوار نہیں ان یغل، کہ وہ خیانت کرے مال غنیمت میں سے. نعوذ باللہ، ایک چادر اٹھا کر رکھ لے. ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو ذرہ برابر بھی بدیانتی کرے گا، خیانت کرے گا، کوئی چیز چھپا لے گا، چرا لے گا، رکھ لے گا، لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر وہ اپنانے کی کوشش کرے گا، دنیا میں کر لے. یاتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ چیز لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ہوں گے گھوڑے لیے ہوئے ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے اونٹ لیے ہوئے ہوں گے میدان حشر میں، اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کس کی اجازت سے لیا تھا. فرمایا دیکھو یاد رکھو، اتنی تاکید فرمائی، ارشاد فرمایا یاد رکھو، تم اگر بیت المال کے لیے چیزیں کلیکٹ کرنے کے لیے گئے، تم کو بھیجا گیا جاؤ فلاں جگہ سے زکات لے کر آ جاؤ، فلاں جگہ سے پیسے لا لو جمع کر دو، وہاں جانے کے بعد تم کو جو تحفہ دیا جائے گا وہ تحفہ بھی بیت المال میں جمع کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر بیٹھے ہوئے تھے تو کیوں نہیں آیا؟ جب ایک اسلامی سلطنت کے نمائندے بن کے گئے تو تم کو دیا جا رہا ہے تو اس کے بعد وہ اسلامی خزانے میں جمع ہوگا. اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری پر تربیت فرمائی. اور ایسے امین اللقب رسول کے سلسلے میں یہ لوگ کہہ رہے ایک چادر، سونے کا کوئی تاج ہوتا، سونے کا تخت ہوتا، ایک سونے کا تاج ملا ہے صحابی کو، رات میں پیروں سے ان کو ٹھوکر لگی تو اس کو ٹٹول کے دیکھا اندھیرے میں، ایران کی جنگ کے بعد سونے کا تاج تھا. رات میں لا کر سپاہ سالار کے خیمے میں انہوں نے جمع کیا تو سپاہ سالار نے کہا برائے کرم نام بتائیے، تو انہوں نے کہا اس کو نہیں معلوم ہے کہ جس کے لیے میں تاج اٹھا کر لایا، اس کو نام بھی معلوم ہے، نسب پتہ سب معلوم ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، خزانے میں جمع کر کے چلے گئے. یہ ایک عام صحابی کی کیفیت ہے. سونے کا تاج ایران کے شہنشاہ کا، یہ پیروں میں ان کے آیا اور اس کو اٹھا کر انہوں نے دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کے سلسلے میں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری امانتیں جمع کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم خداوندی سے ہجرت کر گئے تو اس وقت یہ نہیں فیصلہ کیا کہ امانتوں کو دبا دو، یہ تو میرے جان کے دشمن ہے، میں ان کے پیسے واپس کروں. نہیں، علی حساب کر کے سب کو واپس دے دینا، حساب بے بات کرنا، کسی کی امانت میں خیانت نہ ہو. جس رسول کو کٹر دشمن صادق امین مانتے رہے اس کو یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ کہتے تھے کہ چادر غائب کر لی اپنے گھر میں شاید رکھ لیا اپنا. نعوذ باللہ، ان کا کردار اتنا گہرا گزرا تھا. ایک طرف، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بلندی دیکھیے، وہ کون سا سینہ تھا جو ساری چیزوں کا تحمل کر لیتا تھا، سمجھ نہیں آتا. یہ ساری مخالفتیں، مکہ مکرمہ کی جسمانی مخالفتیں، اور مدینہ منورہ میں ذہنی کوفت، اس طرح کے الزامات لگنا اور ایسی چیزوں کو سہ لینا اور اس کے اوپر بالکل خاموش رہنا، اپنی طرف سے تبصرہ نہ کرنا. میں نے عرض کیا نا، یہ وہ الزامات ہیں جو مجھ پہ آپ پہ لگ جائے تو ہم مسجد میں لڑیں، گریبان پکڑے، ثبوت مانگے، مسجد سے نکال دے. لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود رسول ہونے کے، باوجود مدینہ منورہ کے حکمران ہونے کے، باوجود ساری فضیلتوں کے، ساری چیزوں کا تحمل فرماتے تھے. کتنا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی تربیت کے لیے قربانی دینی پڑی ہوگی، اس کا ہمارا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جسمانی قربانی، طائف کے میدان میں زخمی ہونا، بچوں کی اولاد کی قربانی، آپ کی صاحبزادی کے اوپر بچہ چلنا، حاملہ صاحبزادی حمل ثابت ہوا، وفات ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اپنے گھر کو قربان کر دیا، آبائی گھر کو قربان کر دیا، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں جنگوں پہ جنگ، اپنے عزیز چچا کو کھو دیا، اور زخمی دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں۔ کون سا صدمہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگ رہا ہے؟ اور ایک طرفہ تماشا کہ یہ لوگ آپ کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر اور آپ کی تعلیمات پر داغ لگا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ چادر اٹھا لی ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے مریدین کو جنگ میں بھگوا دیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ام المومنین نے غلطی کر دی، سارے الزامات لگتے چلے گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا ایک پہاڑ، چٹان، ہمالیاز کے سامنے کچھ نہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ثابت قدمی، فاستقم کما امرت، ثابت قدم رہے رسول۔ کہ اس 23 سالہ زندگی میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کدے کو، شرک کدے کو، اس دنیا ضلالتوں سے بھری ہوئی، گمراہی سے بھری ہوئی دنیا کو ایک پیارا طریقہ دے کر، ایک دین دے کر، ایک تہذیب دے کر، ایک اسوہ دے کر تشریف لے گئے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگوں کو کھلتا ہے اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ اسلام اس لیے پھیل رہا ہے کہ اسلام کا اخلاق ہے، اسلام کا کردار ہے، اسلام کا فلسفہ ہے، اسلام کی ایک عقلی ترتیب ہے۔ اسلام نے جو ہر چیز کو جو مقام دیا، وہ مقام دینے کی صلاحیت ہر چیز کو جو جس معیار پہ رکھا گیا کہ جانور ہے تو جانور ہے، وطن ہے تو وطن ہے، خدا ہے تو خدا ہے، ماں ہے تو ماں ہے، سب کا اپنا مقام ہے۔ یہ تمہارے پاس نہیں ہے، نہ تمہاری نسلیں آ رہی ہیں اسلام میں، اس میں ہمارا کیا قصور؟ آپ لنچنگ کر لو گے تو تم سمجھ لو گے کہ فتح ہو جاؤ گے، ہرگز نہیں۔ ذرا دیکھو تمہارے گھر میں کتنے چھید ہے جس سے ٹپک رہا ہے، اپنی چھت کی خبر لو، اس کو درست کرو۔ پڑوس کے گھر میں سراغ ڈالنے کی کوشش کرنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بالکل نبی کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، نعوذ باللہ۔ وَمَن يَغْلُلْ، جو کرے گا، یَأْتِ بِمَا غَلَّ یوم القیامہ، جو کچھ خیانت کی ہے وہ لے کر آئے گا میدان حشر میں۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر برابر کر دیا جائے گا ہر شخص کا حساب کتاب جو کچھ اس نے کیا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا وہاں پر۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے مرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، جو اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرتا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کمن اس طرح ہو سکتا ہے جو شخص کے باء بسخط من اللہ کی ناراضگی لے کر مرا، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کو ٹھکانہ جہنم بن گئی، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا ٹھکانہ، برا انجام ہے جہنم کا۔ دونوں برابر نہیں۔ وہ لوگ جو اسلام پر مرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مرے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے مرے، وہ لوگ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے مرے، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ اور یہ جو بیمار قسم کے لوگ، اخلاقی بیماری یعنی یہ بیمار مزاج کے لوگ، یہ جو جہنم کی طرف جانے، دونوں برابر ہو سکتے نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ شہداء ہے، ان کا مقام اونچا ہے، ان درجات عند اللہ، اللہ کے پاس ان کے بڑے درجے ہیں، بڑے مقامات ہیں۔ اور مقامات کا تذکرہ خود اسی صورت میں آگے آ رہا ہے۔ ایک اشارہ میں کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے 6 باتیں ایسی ہیں جس میں کوئی شریک نہیں۔ شہید کے لیے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے راہ خدا میں مر جاتا ہے، اس کے لیے وہ 6 باتیں ہیں جو ارشاد فرمایا دوسرے کسی کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ برزخ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، فرمایا بس مرتے ہی استقبال جنت، فرمایا اس کو دنیا چھوٹنے کا کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں۔
کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ چھوڑ کے آیا نہیں، سب اللہ کے حوالے، بس وہ خوش ہے جنت۔ نمبر 3 ہوگا کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہے گا مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے سوائے شہید کے۔ وہ یہ کہے گا اللہ ایک بار پھر بھیجیے، پھر شہید ہو کے آنا چاہتا ہوں، ایک بار پھر بھیجیے آپ دنیا میں، پھر شہادت کی موت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہوگا کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ قیامت کی جو بڑی گھبراہٹ ہے، الفزع الاکبر، اس بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہے، اس کو حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا، یہ حدیث میں ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے، میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، آج کل کے جاہل میڈیا میں وہ شور کر رہے ہیں اور 72 لوگ اس کا استعمال کریں گی۔ قرآن پاک میں 72 کا لفظ نہیں، حدیث میں ہے، اور ہے تو ہے، شرمانے کی کیا بات ہے؟ الحمدللہ راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں تو 72 گھوڑے کرتی ہے استعمال۔ اب تمہارا نہیں کریں گی تو تمہارا مسئلہ ہے، تم کو نہیں مل رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس قابل بنو۔ آپ نے ٹرین کا ٹکٹ کیا، جنرل بوگی کا، لٹکتے ہوئے گئے، پوزیشن آپ کی کیا کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں پیدا کیا۔ لیکن ایک وی آئی پی ہے، آپ پلین کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا، ایئرپورٹ پہ داخل ہوتے ہی استقبال، ویٹنگ روم لانچ الگ، اس کے بعد اس کو فرسٹ کلاس میں بٹھایا گیا اور وہاں بار بار ایئر ہوسٹس آ رہی ہے، کھانے کو پوچھ رہی، پینے کو پوچھ رہی، تو تم کی پوزیشن ہے انہوں نے حاصل کی، تم بھی وہ پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو جو وی آئی پی بن رہا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جس کو مار مار کے تم ہلاک کر رہے ہو، جھوٹے الزام پر کہ گائے کا گوشت کھایا، جھوٹے الزام پر کہ اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا، اس لیے مار رہے ہو کہ وہ مشرکانہ نعرہ نہیں لگا رہا ہے، تو مرنے کے ساتھ اس کو 72 گھوڑے استعمال کرے گی، بالکل کرے گی۔ ظالموں کے درجے سے آزادی ملنے کے ساتھ ہی اس کا استعمال ہوگا، شرمندگی کی کیا بات ہے؟ ادھر ادھر کی تعویلات کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ فگر قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن وہ بیوقوف لوگ بولتے ہیں قرآن پاک میں ہے، قرآن مجید میں ہے، تمہارے قرآن مجید میں ہے، تو ان کی بیوقوفی ہے، وہ بھی بتائیے قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی روح کے استعمال کے سلسلے میں فرمایا ہے، لہذا فرمایا کہ دیکھو ہم درجات عند اللہ، ان کے درجات بہت بلند ہوں گے، اونچے درجات ہوں گے۔ یہی وہ درجات ہے جس کے حصول کے لیے حضرت سمیہ شہید ہوئی، یہی وہ درجات ہے جس کے لیے سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے، یہی وہ درجات ہے جس کے لیے حضرت علی شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت عمر شہید ہوئے، یہی وہ درجات ہے جس کے لیے حضرت حسین شہید ہوئے۔ یہی تو درجات ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کی تاریخ میں شہادتیں ہیں یہاں سے وہاں تک۔ اللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ کر رہے اللہ تعالیٰ سے بخوبی واقف ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ واقف ہے اور دیکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے، تو لازمی بات ہے وہ اجر عنایت فرمائے گا، اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ ظلم نہیں ہوگا، جیسا نام اعمال لے کر بندہ حاضر ہوگا ویسا اجر مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان منافقین کو چھوڑو، ان منافقین کو، ناقدرے ہیں یہ اپنی جہنم دنیا میں تیار کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو تم سمجھو تمہارے درمیان جو رسول ہے وہ کیا ہے، تم تو عمل کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں اس حقیقت کو اجاگر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مومنوں پر کتنا بڑا احسان ہے اور کس پہلو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔